السلام علیکم۔ ماحولیات کے حوالے سے ریسرچ کرنے والا ایک بہت بڑا معتبر ادارہ اسیموڈ، جس نے حالیہ دنوں ایک ریسرچ جاری کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ 21ویں صدی یعنی کہ 2021 کے اینڈ تک جو دنیا میں جتنے بھی ایچ کے لانگ یعنی ہندوکش ہمالیہ کے لانگ جتنے گلیشیئرز ہیں اس کی 80% جو ہے وہ ڈیزالو ہو جائیں گے یا وہ پگھل جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس میں ایک بڑی ڈیٹیل ریسرچ کی ہے، جس میں تقریباً کچھ 6 کے قریب سائنٹسٹ ہیں، اور ان میں سے 5 کا جو تعلق ہے وہ ایسیموڈ سے ہے، اور ایک جو ہے وہ چائنا اکیڈمی آف سائنسز سے ہے۔ ناظرین، ان ریسرچر نے ایک پچھلا جو گلیشیئرز کا بہت ایک لمبے عرصے کا ڈیٹا انہوں نے کلیکٹ کیا، ان کی جو پیٹرن میلٹنگ پیٹرن کے اوپر انہوں نے اسٹڈی کی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اس کا ماس بیلنس کے تھرو پھر ایک کمپیریزن اسٹڈی کر کے انہوں نے اندازہ لگایا کہ گزشتہ یعنی کہ لاسٹ جو دہائیوں میں جس حساب سے جو گلیشیئرز میلٹ ہو رہی ہیں یا جو ٹمپریچر جس حساب سے بڑھ رہا ہے، اس طرح سے انہوں نے ایک کمپیریٹو اسٹڈی کے طور پر انہوں نے کہا ہے کہ اگر ٹمپریچر جس سپیڈ سے بڑھ رہا ہے اس طرح سے بڑھے گا تو یہ جو گلیشیئرز ہیں یہ 21ویں صدی کے آخر میں 80% تک ڈیزالو ہو جائیں گے۔ جب یہ چیزیں میں نے پڑھی یا جب میں نے سنا تو میں نے اس حوالے سے مزید جو ڈیٹیل میں اس کو سمجھنے کے لیے اسی موڈ میں ہی میرے ٹیچر ہیں ڈاکٹر شیر محمد صاحب، جو گلیشیالوجسٹ ہیں، ایک بہت بڑے ریسرچرز ہیں، ان سے میں رابطہ کیا۔ میں نے کہا مجھے ذرا سمجھائیے گا کہ یہ ریسرچ بیسکلی کیا ہے۔ تو انہوں نے پھر اس حوالے سے میری بڑی ایک ڈیٹیل رہنمائی کی۔ تھوڑا سا میں پہلے آپ کو بتاتا چلوں ایچ کیا ہے، ہندوکش ہمالیہ۔ بیسکلی ہندوکش ہمالیہ جو یہ پہاڑی سلسلہ یہ شروع ہوتا ہے افغانستان سے میانمار تک۔ اس جو پہاڑی سلسلے میں تقریباً 4.2 ملین کلومیٹر کا ایریا آتا ہے، اور اس میں جتنے بھی دنیا کے جو سب سے جو 7,000 سے اوپر موسٹلی جو پہاڑ ہیں وہ اسی سلسلے میں ہوتے ہیں۔ یہاں پر بڑے پیمانے پہ گلیشیئرز ہیں۔ اس کو جو انوائرمنٹ یا جو گلیشیالوجی یا آپ جو نارمل سائنٹیفک لینگویجز میں ان پہاڑوں کو واٹر ٹاورز کہتے ہیں، یعنی کہ انہی سے ہی جو ہے عام کمیونٹی کو پانی جاتا ہے۔ ناظرین، تقریباً 240 ملین کے قریب آبادی جو ہے وہ ان ہی گلیشیئرز کے جو پانی سے پہاڑوں میں رہنے والے لوگ ڈائریکٹ مستفید ہوتے ہیں۔ تقریباً 1.65 بلین جو کمیونٹی ہے وہ میدانی علاقوں کے جو لوگ ہیں وہ اسی جو گلیشیئرز کے پانی سے استعمال کرتے ہیں۔ ناظرین، ایچ تقریباً 16 ممالک تک پھیلا ہوا ہے، جس میں میں نے جیسی بات کی افغانستان سے میانمار تک، اس طرح پاکستان، چائنا، بنگلہ دیش، یہ جتنے بھی جو ہمارے ساؤتھ ایشیا کے چائنا بہت سارے ممالک ہیں، انڈیا سمیت، یہ سارے ممالک اس میں یہ پھیلا ہوا۔ تو میں نے جب ڈاکٹر صاحب سے اس ریسرچ کے حوالے سے بات کی، میں نے ان سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے سمجھائیے گا کہ یہ جو 21ویں صدی کے اینڈ میں آپ جو 80% گلیشیئر کی آپ جو کہہ رہے ہو میلٹ ہو رہی، تو اس کی آپ ذرا مجھے اینگل سمجھا۔ تو انہوں نے کہا ایسے بھی بات نہیں ہے کہ جو 80% یہ ایک ایکسٹریم کنڈیشن ہے۔ پھر اسی ریسرچ پیپر کو جب میں نے مزید بھی دیکھا، جب ڈاکٹر صاحب نے مجھے میری رہنمائی بھی کی، تو انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ اگر آپ کا ٹمپریچر جو وہ 2 ہو جاتا ہے تو آپ کی 50% گلیشیئر میلٹ ہو جائیں گے۔ اگر آپ کا ٹمپریچر 4 ہو جائے گا تو پھر 80% ہوں گی۔ جب آپ کا ٹمپریچر 3 ہوگا تو آپ کی جو گلیشیئرز ہیں 75% ہوں گی، یعنی کہ وہ ٹمپریچر ایک حساب سے جو بڑھ رہا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ سال 2022 میں جو COP27 کا جو کانفرنس تھی، اس میں اسی مسئلے کے اوپر انہوں نے ایک ٹارگٹ سیٹ کیا ہے کہ اس ٹمپریچر کو جو ہے وہ دوبارہ سے کیسے مینٹین کرنا ہے یا اس کو کم سے کم کرنے کے لیے۔ بہرحال یہ گلیشیئر جب میلٹ ہوں گے یا جو یہ جو اسٹڈی ہے، ہمیں یہ موسٹلی یہ چیز ہماری ذہنوں میں آتی ہے کہ گلیشیئر میلٹ ہو جائیں گے تو ہم لوگوں کو نقصان ہوگا۔ ایسا نہیں ہے، گلیشیئر میلٹ ہوں گے تو تھرڈ ورلڈ تو ہے، اس سے نقصان ہوتا ہی، لیکن جتنے بھی ڈیولپ کنٹریز ہیں وہ اس سے زیادہ نقصانات وہ اٹھائیں گے، کیونکہ جب آپ کی گلیشیئر میلٹ ہوں گے تو آپ کی ریور انڈس کہہ رہا ہوں میں، جو سمندروں کا جو وہ واٹر لیول ہے وہ اپ ہو جائے گا، اور جتنی سٹیز ان کے ہیں وہ سارے کے ساری ڈوب جائیں گے۔ تو ناظرین، جو گلیشیئرز کا جو میلٹ ہونے والی یہ ریسرچ دنیا کے ان تمام جو ڈیولپ کنٹریز ہیں یا وہ تمام ممالک جن کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، ان کے لیے ایک بڑی الارمنگ سچویشن ہے۔ ان لوگوں کو اس مسئلے کے اوپر میرے خیال میں زیادہ ہی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے لوکل کمیونٹی ہیں، تھرڈ ورلڈ ہے، ان کو بھی اس مسئلے کے حوالے سے بڑی سنگینی کو سیریسلی لینا ہوگا۔ اگر میں اس مسئلے کو گلگت بلتستان کے ساتھ لنک کر لوں تو حالیہ دنوں آپ دیکھ لیں گلگت بلتستان میں سب سے زیادہ ڈیفورسٹیشن، ایک تو ہے جنگلات کا، میں سب سے زیادہ ڈیفورسٹیشن ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر سی پیک جیسے روٹ بنتے ہیں تو وہاں سے جو فوسل فیول کا جو پیٹرولیم جو چیزیں اس کی کتنا زیادہ یوز ہوگا وہ آپ خود اندازہ کر لیں۔
ناظرین، گلوبل وارمنگ یا جو کلائمیٹ چینج ہے، یا اس کے اندر جو دو چیزیں بڑا رول ہے، جو سب سے زیادہ جو دو افیکٹ کرنے والے دو پیرامیٹرز ہیں، یعنی یہ دو وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے سب سے زیادہ جو گلوبل وارمنگ ہو جاتی ہے، ایک اس میں جو ہے وہ آپ کا آتا ہے ڈی فورسٹریشن کی وجہ سے سب سے زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ ڈی فورسٹریشن ہوتی ہے اس کی وجہ سے کاربن کی جو تعداد وہ بڑھ جاتی ہے، کاربن زیادہ ہوتا ہے۔ دوسرا، فوسل فیول جب آپ جلاتے ہو، جتنے زیادہ آپ پیٹرولیم انڈسٹریز لگاتے ہیں، گاڑیاں چلاتے ہیں، آپ جتنی بھی پیٹرولیم کی مصنوعات کو یوز کرتے ہیں، اس سے آپ کے الٹرنیٹ میں بھی آپ کے پاس کاربن اور نائٹروجن ریلیز ہوتا ہے۔ ناظرین، ان دو جو چیزیں ہیں، ایک تو آپ نے دیکھا کہ ڈیفورسٹریشن، دوسرا آپ کے جو ہے وہ پیٹرولیم، جو جتنے بھی انسٹرومنٹ فوسل فیول سے جو بھی چیزیں آپ جلائے استعمال کیے جاتے ہیں، یہ دو چیزوں کے اوپر کنٹرول جب تک نہیں کی جائے گی، جو ٹمپریچر کم نہیں ہوگا۔ اگر آج آپ دیکھ لیں، آج یا کل گلگت بلتستان سمیت پورے پاکستان کے اندر ٹمپریچر بہت زیادہ ہے۔ گلگت سٹی کے اندر اگر 41 ڈگری سینٹی گریڈ ہے تو یہ بہت آنے والے دنوں میں پتہ نہیں کیا ہوگا۔ لیکن جس حساب سے یہ جو ریسرچ آئی ہے، انہوں نے جو بات کی ہے کہ اگر ٹمپریچر جس ریپڈلی بڑھ رہا ہے، اس طرح سے بڑھے گا تو گلیشیئر میلٹ ہوں گے۔ جب گلیشیئر میلٹ ہوں گے تو ایک تو جو وہ کمیونٹی 240 ملین کے قریب جو پہاڑوں پر رہنے والے لوگ، وہ تو ڈائریکٹ افیکٹیز ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو میدانی علاقوں میں وہاں پر سیلاب آئیں گے، اس سے بڑے پیمانے پر تباہی ہوں گے۔ ناظرین، اس ریسرچ کی ایک بہت اہمیت بھی، ایک بڑی ڈیٹیل ریسرچ ہے، تقریباً 258 پیجز کے اوپر ایک بڑی ڈیٹیل ریسرچ ہے۔ سٹارٹ میں جو اس کے صفحہ نمبر 10 سے لے کر 25 کے بیچ میں ایک ایگزیکٹو سمری اس میں دی ہوئی ہے۔ جتنے بھی کلائمیٹ اور انوائرمنٹ کے جو دوست ہیں وہ پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کو پڑھ لے، یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ہے۔ جب تک ہم سوسائٹی کو کلائمیٹ چینج اور انوائرمنٹ کے جو مسائل ہیں، جو گلوبل وارمنگ کے افیکٹ کے حوالے سے نہیں سمجھائیں گے، اس کے افیکٹ جو صحت کے اوپر کیا ہوتی ہے، انسانی زندگی کے اوپر کیا ہے، کلائمیٹ کا ماحول کے اوپر کیا ہوتی ہے، آپ کی ایگریکلچر کے اوپر کیا ہے، یہ ساری چیزیں جب تک ہم نہیں سمجھائیں گے تو ہمارے یہاں اویئرنیس نہیں آئے گی۔ اس قدر سنگین صورتحال کے باوجود دیامیر کے اندر بڑے پیمانے پر ابھی بھی جنگلات جو کٹائی جاری ہے۔ اگر جنگلات کی کٹائی نہیں ہو رہی تو آگ لگایا جا رہا ہے۔ بہرحال اس معاملے کے اوپر گورنمنٹ آف گلگت بلتستان ہو، پاکستان ہو یا انٹرنیشنل جتنی بھی دنیا، ان سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کی سنگینی کو سمجھ کر اس مسئلے کے حوالے سے سیریسلی کوشش کریں۔ ناظرین، اگر آپ نے اس ریسرچ کو پڑھنا ہے تو ایک تو آپ ایسیموڈ کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ بھی اویلیبل ہے، ایسیموڈ کی ویب سائٹ پہ بھی جائیں تو آپ کو وہاں پہ بھی یہ ریسرچ ملے گی۔ اس طرح کی جو اچھی ریسرچ ہے ان کو ضرور پڑھ لیا کریں، اور بچوں کو بھی سمجھائے، اسکولوں میں ٹیچرز خاص کر اس کو آسان لفظوں میں پڑھ کر اسکول کے بچوں کو پڑھائے، سمجھائے، اور جو ہمارے نئی جنریشن کو ماحول دوست بنائے اور اس کے حوالے سے ان کی اویئرنیس دیں۔ نیکسٹ بھی لگتا ہے کہ مجھے جلدی اللہ حافظ۔